اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ میں کہ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، جو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی بعثت کے اندر جو وقفہ آیا تھا اس کے بعد وہ واضح کرتے ہیں۔ فترت کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً 600 برس کا فاصلہ ہے، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ اس سے پہلے پیچھے جو ہزاروں سال گزرے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شہر میں، قوم میں، قبیلے میں انبیاء موجود رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں کے حساب سے انبیاء موجود تھے، لیکن اس 600 سال کے عرصہ میں کوئی نبی، اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں میرے اب یہ نبی جو ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمانہ فترت کے بعد آ گئے ہیں تمہارے پاس۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، اس لیے آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کل قیامت کو کہو ما جاءنا من بشیر و نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو یقیناً اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آ چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انبیاء کے دو بنیادی کام ہوتے ہیں، بشارت اور انذار، یعنی لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم سے ڈرانا، اور کامیابی پر ان کو یہ بشارت دینا کہ جنت ملے گی، اور ناکامی پر ان کو بتانا کہ تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم ذرا ان اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو جو اس نے تم پر کی۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا فرمائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بھی بنایا۔ یہ جو بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر مسلسل موسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد بھی ہزاروں انبیاء جو ہے ان کے درمیان تشریف لاتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کو بادشاہتیں بھی عطا کی۔ سلیمان بہت بڑے بادشاہ ہیں، داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ فرمایا کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو اللہ نے وہ دیا جو جہانوں میں کسی کو دیا نہیں تھا، یعنی جو بادشاہت کی جو مرتبہ ہے، منزلت ہے، انبیاء کا مسلسل بھیجنا جو ہے، فرمایا یہ ہم نے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا، یہ اللہ نے تم پر انعام کیا۔ یا قوم، اس کے بعد جب پھر مصر سے لے کر نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ واپس اپنے وطن جاؤ۔ ان کا اپنا واپس وطن تھا فلسطین، فلسطین ان کا علاقہ تھا، اس کو اللہ نے ان کے لیے مقدس قرار دیا کہ اب تم واپس جاؤ۔ یہاں سینکڑوں سال یہ رہے ہیں مصر کے اندر، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہاں آ گئے تھے، ان کی آپ کہانی جانتے ہیں۔
تو یوسف علیہ السلام نے پھر جب وہاں پہ وہ وزیر بنے اور امیر بنے، بادشاہ بنے، تو پھر اپنے والد والدہ اور اپنے سارے بھائیوں کو وہاں پہ بلا لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی نسل وہاں پروان چڑھی، پھر کئی 100 برس تک مصر کے اندر بھی ان کی حکومت رہی اور ان کا غلبہ رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر زوال آیا، پھر فرعون آیا، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کو واپس چھڑا کر اپنے وطن لے جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ ارض المقدسہ، اس مقدس زمین پر، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی ایڑیوں پر نہ پھرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم انکار کر دو، فتنقلبوا خاسرین، تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے اگر تم نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ قالوا یا موسیٰ، اب ان کا ہمیشہ سے وتیرہ یہی رہا بنی اسرائیل کا، قالوا، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں تو بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، یعنی ڈرتے تھے کہ ہم تو نہیں جا سکتے وہاں پہ، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں قوم جبار قوم رہتی ہے، بڑی سخت قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو بھی وہاں پہ داخل ہرگز نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم چلے جائیں گے، تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے وہ نکل جائے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی بنی بنائی کھیر ہمیں مل جائے تو پھر ہم کھانے کو تیار ہیں، اور ویسے ہم تیار نہیں۔ اللہ نے صرف ان کے ٹیسٹ کے لیے کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر جہاد کرو، غلبے کا وعدہ اللہ نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ تم غالب رہو گے، فتح پاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ 12 قبیلے تھے نا ان کے، اور پیچھے ہم نے پڑھا انہوں نے 12 سردار بھی بنائے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جانے سے پہلے، جہاد سے پہلے 12 سرداروں کو بھیجا فلسطین کہ جاؤ جا کے تحقیق کر کے آؤ کیسے قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، کیا معاملات ہیں۔ تو وہ 12 سردار وہاں پہ گئے، جہاں پہ تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد جب واپس اپنی قوم میں آئے تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی پازیٹیو رپورٹ دیتے، نیگیٹو رپورٹ دی کہ جی وہ تو بڑے زبردست قوم ہے، زبردست لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو کہا کہ تم نہ جانا وہاں، بالکل نہ جانا۔ وہ الٹا، یعنی سارے کے سارے معاملے کو الٹ دیا۔ اچھا، البتہ ان میں سے 2 جو لوگ تھے وہ اللہ والے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کرتے تھے، اللہ نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا۔ قال رجلان، ان میں سے 2 بندوں نے کہا، من الذین یخافون، جو کہ اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے انعام بھی کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، ادخلوا علیہم الباب، اب تم اس دروازے کے ذریعے وہاں پہ داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہوگے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور تم اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح ایمان والے ہو، تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تو وعدہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ان 2 بندوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تائید کی، تو اللہ نے اسپیشل قرآن کے اندر ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ حق کی بات لے کر اٹھے، حق اور سچ کی بات لے کر کھڑا ہو، تو جو اس کی تائید کرے گا اللہ کی نزدیک وہ بھی انعام یافتہ ہو جائے گا۔ یعنی کسی بھی معاشرے میں جو شخص حق کی بات، سچ کی بات لے کر کھڑا ہو، اس کی تبلیغ کرے، اس کو پھیلائے، کوئی بھی اس کا اچھا مقصد ہو، تو جو اس کی معاونت کرے، جو اس کی تائید کرے، جو اس کے لیے بات کرے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ 2 بندے تھے ان میں جو اللہ سے ڈرتے تھے، تو اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اب کیا انعام کیا تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو مقصد لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی جگہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو حق اور سچ کی، تو اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ، پھر انہوں نے کہا، اچھا ان کی رپورٹ کے بعد بھی، ان 2 بندوں کے کہنے کے باوجود بھی قوم نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، اب ہم تو کبھی بھی وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں پہ ہیں، یعنی وہ قوم جو ہے بڑی سخت قوم جو ہے، جب تک وہ قوم وہاں پہ ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت، تو جا، وربک، اور تیرا رب جائے، فقاتلا، اور تم دونوں جا کے لڑو۔ اب دیکھیں کہ گستاخی کی، یعنی ان کی حد دیکھیں، کہا کہ تو جا، تیرا رب جا، اور تم دونوں جا کے لڑو، تیرا رب بھی لڑے تو بھی لڑے، انا ہاں ہوا قاعدون، ہم تو بس یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے غزوہ بدر کے اندر جب اس آیت کا حوالہ دیا تھا حضرت مقداد نے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا صحابہ سے کہ اب کیا کیا جائے، 1000 کا لشکر سامنے ہے، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، تو کیا رائے ہے تمہاری؟ اللہ اکبر، حضرت مقداد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے کہ تو جاؤ تیرا رد جائے، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جانے قربان کریں گے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو، ہم وہاں بھی چھلانگ لگائیں، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے، اللہ بھی راضی ہوا۔ تو صحابہ کہا کرتے تھے کاش مقداد سے پہلے ہمیں کہنے کا موقع مل جاتا، یعنی حاصل تو ہمارے دل کی بات بھی یہی تھی، لیکن انہوں نے پہل کر لی، ان کا نام آ گیا، ان کا ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہوں گے ہرگز۔ اسی آیت کا حوالہ اس موقع پہ حضرت مقداد نے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، اتنے مایوس ہوئے، اس موقع پہ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی، یعنی میرا کوئی کنٹرول نہیں سوائے اپنے اوپر، یعنی اس قوم پر میرا کنٹرول ہے ہی نہیں کہ کب سے یہ چلے ہوئے مصر سے، اتنے انعامات ان پہ کیے، من و سلوہ تو نے نازل کیا، بارشیں تو نے عطا فرمائی، پانی تو نے دیا، بے شمار نعمتیں تو نے کی، لیکن یہ کہیں بھی میری بات نہیں مانتی۔ انی لا املک الا نفسی، بس میرا تو اپنے اوپر ہی کنٹرول ہے، میں تو اپنے آپ کا ہی مالک ہوں، وأخی، اور اپنے بھائی کا ہارون جو تھے، یا بس اس پہ میرا زور چلتا ہے اور یہ اپنے آپ پہ چلتا ہے۔ ففرق بیننا و بین قوم الفاسقین، تو اب تو ایسا کر کہ اس قوم کے اور میرے درمیان فاصلہ کر دے، یہ اصل میں بد دعا ہے قوم کے لیے، تو ایسا کر کہ میرے اس قوم کے درمیان فاصلہ کر دے، میری جان چھڑا دے ان سے، اب میں نہیں ان کے اندر رہنا چاہتا۔ اچھا، لگتا یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول نہیں کی۔ اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول کرتے، پوری قوم تباہ ہو جاتی، پھر قوم پہ عذاب آتا ہے۔ جب اللہ اس طرح کی دعا جو ہے، نوح نے بھی دعا کی تھی نا کہ یہ اللہ ان کو اب غرق کر دیا، جی میری بات نہیں مانتے ہیں، تو یہ نوح علیہ السلام نے، تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دبے الفاظ میں یہی گزارش کی، لیکن اللہ نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا، تو لیکن سزا دی، اس قوم کو سزا دے دی۔ قال، اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، اب یہ قوم جو ہے محروم رہے گی، ان پر حرام کر دی ہے، علیہم، ہم نے کیا، 40 سنہ، 40 برس تک ہم نے اس زمین میں داخل ہونا ان پر حرام کر دیا ہے۔ یتیہون فی الارض، اب یہ زمین پر بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس تم پریشان نہ ہونا اس قوم فاسقین پر جو ہم نے سزا دی ہے، اس پر تم افسوس نہ کرنا۔ سزا کیا ملی کہ تھوڑا سا علاقہ تھا، یہ صحرائے سینا کا علاقہ، اس میں سفر کر رہے تھے، یہ روزانہ صبح سفر شروع کرتے اور شام کو وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال یعنی دائرے کا سفر ان کا رہا، 40 سال انہوں نے کوشش کی، اچھا یہ کرتے ہیں مصر واپس چلتے ہیں، اچھا واپس جائیں پھر وہیں پہنچ جائیں، فلسطین کی طرف جائیں پھر وہیں پہنچ جائیں، اور 40 برس ایسا رہا کہ ان کی سفر وہیں پہ موجود، گھوم پھر کے وہیں پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اس 40 برسوں میں وہ قوم جنہوں نے انکار کیا، وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور ان کی جو نئی پود تھی، 20-22 سال کی عمر کے جو بچے تھے وہ بڑے ہوئے، وہ جوان ہوئے، 10 یعنی جو بچے تھے وہ 40 سال میں بڑے ہوئے، تو وہ پھر جہاد پر مائل ہوئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور پھر وہ فلسطین میں پہنچے۔ لیکن اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اسی 40 سال کے دوران، اور پھر جو بعد میں جو نبی آئے، غالباً یوشع ان کا نام تھا، پھر ان کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں پھر فلسطین جو ہے فتح ہوا اور یہ پوری قوم وہاں پر داخل ہوئی۔ تو اللہ پاک نے پوری تفصیلات جو بیان فرمائی اس قوم کی، کس لیے؟ تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمان قوم جو ہے، ان کو اب یہ امتوں کی امامت سونپی گئی ہے، اب یہ فریضہ ان کے ذمہ ہے، تو ان کو وہ حماقتیں، وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ خطائیں، وہ قصور اور وہ ساری چیزیں، وہ جرائم نہیں کرنے چاہیے جو انہوں نے کیے تھے۔ اگر کریں گے تو ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔